4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں معلمہ گلنار سرفراز خان۔ چھٹی جماعت، مضمون تاریخ اور شہریت، سبق نمبر 2، تاریخ کے ماخذ۔ ماخذ یعنی کہ ذرائع، یعنی تاریخ جب ہم کسی چیز کی معلوم کرتے ہیں تو ہم کن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ سبق میں دیکھنا ہے۔ اس سبق کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 2.1 مادی ماخذ، 2.2 تحریری ماخذ، 2.3 زبانی ماخذ، 2.4 قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ، 2.5 تاریخ نویسی سے متعلق برتی جانے والی احتیاط۔ ہمارے آبا و اجداد نے استعمال کی ہوئی کئی چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کی کندہ کی ہوئی مختلف تحریریں ہمارے ہاتھ لگی ہیں۔ ان کے ماخذات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسم و رواج، روایات، عوامی فن، عوامی ادب، تاریخی دستاویزات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ 3 قسم کے ہوتے ہیں: مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ۔ قلعے، غار، استوپ وغیرہ کو مادی ماخذ کہتے ہیں۔ مادی ماخذ: روزمرہ کی زندگی میں انسان مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کے انسانوں کی استعمال کی ہوئی کئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ قدیم اشیاء میں مٹی کے برتنوں کی لکڑی کی بناوٹ، ان کے رنگ اور نقش و نگار کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مختلف زمانے میں انسانوں کے تعمیر کیے ہوئے مکانات اور عمارتوں کے باقیات ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مدد سے انسانی طرز عمل کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں یا ان کے باقیات کو تاریخ کے مادی ماخذ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں اور جو کھدائی کے دوران ملتی ہیں، ان تمام جیسے کہ سکے ہو گئے، مہریں ہو گئی، باقیات ہو گئی، یہ چیزوں کو مادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ ان کی مدد سے تاریخ معلوم کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے زیورات کی تصویر ہے، یہاں پر مٹی کے برتن ہیں ٹوٹے ہوئے، اور کھدائی کے دوران اکثر دیکھتے ہیں آپ کچھ زیورات ملتے ہیں، کچھ کیا کہیں گے اسے، کہتے ہیں نا خزانہ ملا ہے۔ وہ خزانہ ہوتا نہیں تھا، وہ اصل میں دراصل پرانے زمانے کے جو راجہ مہاراجاؤں تھے ان کے دور کی عکاس ہوتی ہے۔ وہ ان کی تجوری ہوا کرتی تھی جو وہ زمین میں اسے چھپا کر رکھتے تھے، اسے ہم لوگ آج خزانہ کہتے ہیں۔ اس خزانے کا اگر معائنہ کریں آپ تو اس میں ان کے زمانے کی مہریں ملتی ہیں، ان کے زمانوں کے پیسے روپیے ملتے ہیں، اور یہی جو ہے مادی ماخذ کہلاتا ہے۔ اسی کی مدد سے اس زمانے کی تاریخ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ مندروں کی دیواریں، غاروں کی دیواریں، پتھر کی سیلیں، تانبے کی تختیاں، برتن، کچی اینٹیں، تاڑ کے پتے، بھوج پتر وغیرہ تحریری ماخذات کی مثالیں ہیں۔ ان پر تحریر کندہ کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے تانبے کی تختی اور پتھر کی سیل، ان پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ تحریری ماخذ ہے۔ یہ بھی ہمیں کھدائی کے وقت یا پھر کئی قدیم جگہوں پر ملتے ہیں، تو جب یہ ملتے ہیں تو ان پر کی تحریر کو پڑھا جاتا ہے۔ تحریری ماخذ: پتھر کے زمانے کے انسان نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے کئی واقعات اور جذبات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد انسان کو لکھنے کا فن آیا۔ ابتدا میں انسان کسی بات کو تحریر میں لانے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان علامتوں اور نشانیوں سے رسم الخط وجود میں آیا۔ ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر جیسے اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں کاغذ تو رائج نہیں ہوا تھا، پھر لوگ لکھتے کہاں تھے؟ لوگ لکھنے کے لیے اس طرح سے تانبے کی تختی، کچی اینٹیں اور کچھ پتھر کے ٹکڑوں پر اس پر وہ جو ہے بھوج پتر جو ہے یہ ایک درخت کی پتے سے بنایا جاتا تھا جو کہ کئی سالوں تک محفوظ رہتا تھا، اس پر وہ لکھتے تھے نوکدار اشیاء سے، اور یہ تحریریں جو ہے آج تاریخ کے لیے ہمیں اہمیت کی حامل ہے۔ تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا ان کے ساتھ ہی انسان نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا۔
ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور دربار میں ہونے والی کارروائیوں کی رداد وغیرہ تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا طریقہ رائج ہوا۔ کئی حکمرانوں نے اپنے فرمان، مقدموں کے فیصلے و وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر کندہ کروائے تھے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ادب کی کئی قسمیں وجود میں آئیں۔ مذہبی و سماجی نوعیت کی کتابیں، ڈرامے، نظمیں، سفرنامے اور سائنسی موضوعات پر مضامین لکھے جانے لگے، جن کے مطالعے سے اس زمانے کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اس سارے ادبی سرمایے کو تحریری ماخذ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے تصویر میں بھوج ایک درخت ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بھوج درخت جو ہے اس کی چھال سے یہ جو ہے بھوج پتر بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت کشمیر میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا ہے زبانی ماخذ۔ نظم کے بند، لوک گیت، عوامی گیت اور لوک کہانیوں پر مشتمل ادب تحریری صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کو تخلیق کرنے والا نامعلوم ہوتا ہے۔ وہ نسل در نسل لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایسے ادب کو زبانی طور پر محفوظ ہونے والا ادب کہتے ہیں۔ نظمیں، عوامی گیت، عوامی فن جیسے عوامی ادب کی قسمیں ہیں، اس میں شامل ہیں۔ ان تمام ذرائع کو تاریخ کے زبانی ماخذ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نظم کا بند: تم شہنشاہ ہم آپ کے داس، رہے کرم شاہ کا ٹوٹ نہ جائے آس۔ شہنشاہ جہانگیر کی شادی کی تقریب میں۔ اب یہ کس نے کہا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ زبانی ماخذ میں یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اسے بیان کرنے والے کا نام و نشان بہت ہی شاذ و نادر ملتا ہے۔ اب دیکھیے ایک لوک گیت ہے: اول نام خدا کا لیجئے دوجے نبی رسول، تیجے نام برہی کا لیجئے بات نہ جاؤں بھول۔ کنٹھ سرسوتی میں تو کنٹھ بیٹھ جائے میرے، نجو خاک کا ساکھا کیتیا سرن جاؤں میرے۔ یعنی یہ جو ہے پرانے زمانے کی جیسے جو ہے ایک عام زبان ہے۔ یہ زبان کی جب اتنا ارتقا ہوا نہیں تھا، اس میں الفاظوں کا اضافہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے خدا کو بھی خدا کہا گیا ہے۔ تو یہ لکھنے والے ہو سکتا ہے یا تو کوئی غیر مسلم ہوں گے یا پھر ان پڑھ لوگ ہوں گے، مگر یہ موجود ہے اور یہ آج کے زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ اسے لوک گیت کہتے ہیں۔ یہ زبانی ماخذ کی ایک قسم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس خاکے کے ذریعے ہم پورے سبق کا نچوڑ پیش کر سکتے ہیں کہ قدیم بھارت کی تاریخ مرتب کرنے کے ماخذ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مادی ماخذ۔ مادی ماخذ کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اشیاء اور تعمیرات۔ یعنی جو چیزیں ملتی ہیں اسے اشیاء میں، اور جو عمارات آپ کو نظر آتی ہے وہ تعمیرات میں شامل ہوں گی۔ اشیاء میں دیکھیے غار کی تصویریں، مٹی کے برتن، مٹی کی مورتیاں، منکے، ہیرے، زیورات، پتھر کی مورتیاں، دھات کی اشیاء، سکے اور ہتھیار۔ تعمیرات میں غار، گھر، استوپ، گپھائیں، مندر، چرچ، مسجد، ستون۔ اب تحریری ماخذ میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے دیکھیے: ہڑپا رسم الخط میں تحریریں، ویدک ادب، میسوپوٹامیہ میں اینٹوں پر کی تحریریں، مہابھارت اور رامائن کے قلمی نسخے، جین بودھ ادب، یونانی تاریخ نویسیوں اور سیاحوں کی تحریریں، چینی سیاحوں کے سفرنامے، صرف و نحو اور قواعد کی کتابیں، مذہبی کتابیں اور کندہ تحریریں۔ زبانی ماخذ: قدیم بھارت میں زبانی روایت کے مطابق محفوظ کیا ہوا ویدک ادب، بودھ اور جین ادب اب تحریری شکل میں دستیاب ہے، پھر بھی اسے حفظ کرنے، یاد رکھنے کی روایت آج بھی جاری ہے۔ تاریخ مرتب کرنے کے لیے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تب اس کا شمار زبانی ماخذات میں ہوتا ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کے ماخذ: پتھر کے زمانے سے عیسوی سن کی 8ویں صدی تک کا زمانہ بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ بھارت کے زمانے سے متعلق جانکاری آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں رسم الخط نے ترقی نہیں کی تھی۔ قبل مسیح 1500 سے قدیم تاریخ کی معلومات ویدک ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ ابتدا میں وید تحریری شکل میں نہیں تھے، انہیں حفظ کرنے کے اصول کو بھارت کے قدیم لوگوں نے ترقی دی تھی۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ان کو لکھا گیا۔ ویدک ادب اور اس کے بعد لکھا گیا ادب قدیم بھارت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان میں برہمن گرنتھ، ویدک ادب کے روحانیت پر مشتمل ابواب، رامائن اور مہابھارت کے رزمیے، جین اور بودھ گرنتھ، ڈرامے، نظمیں، کتبوں کی تحریریں، ستونوں کی تحریریں، غیر ملکی سیاحوں کے سفرنامے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب ہونے والی اشیاء، قدیم تعمیرات، سکے جیسے کئی مادی ماخذات کی مدد سے ہمیں قدیم بھارت کی تاریخ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ نویسیوں سے متعلق برتی جانے والی احتیاط کون سی ہیں۔
تاریخ کے ماخذ کا استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ کوئی تحریری ثبوت محض پرانا ہونے کی وجہ سے قابل اعتنا ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ کس نے لکھا، کیوں لکھا، کب لکھا، اس کی چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ مختلف نوع قابل اعتبار ماخذ سے اخذ کیے گئے نتائج باہم نہ جانچ کر دیکھنے پڑتے ہیں۔ تاریخ مرتب کرنے کے عمل میں اس طرح کی باریک بینی سے کی جانے والی جانچ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھنے کے لیے اور آگے کے سبق کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔